اب آتے ہیں بائیپولر ڈس آرڈر کی طرف. ٹھیک ہے, جس طرح میں نے آپ کو ڈیورنگ کرائٹیریا بتایا تھا دیٹ بائیپولر ڈس آرڈر جو ہے وہ کافی ریلیٹ کرتا ہے اے ڈی ایچ ڈی کے ساتھ, کافی سینٹرل جو ہے ان دونوں کے سیم ہیں. ٹھیک ہے, individual with bipolar disorder may have increased activity. ٹھیک ہے, may have increased activity, poor concentration, and increased impulsivity. Thus, these features are episodic, occurring several days at a time. ٹھیک ہے, یہ سارے کریکٹرسٹک آپ لوگ اگر دیکھیں تو اے ڈی ایچ ڈی میں بھی ہے. ٹھیک ہے, بٹ یہاں پہ یہ یاد رکھیں دیٹ بائیپولر ڈس آرڈر میں یہ کریکٹرسٹک سارے ایپیسوڈک ہوئے. ٹھیک ہے, مطلب ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر ان کا ایک ایپیسوڈ آ جاتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں, پھر 8-9 مہینے بعد ان کا ایک ایپیسوڈک فارم میں یہ بیماری واپس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, دے آر پریزنٹ فار سیورل ڈیز. ٹھیک ہے, اینڈ ایٹ اے ٹائم جو ہے ان کا ایک خاص وقت ہوتا ہے جس میں جو ہے نا یہ پرابلم ساری انکریز ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد کہتے ہیں ان بائیپولر ڈس آرڈر انکریز امپلسیوٹی اور انڈیٹیشن از accompanied mean characterized by elevated mood, grandiosity اور other specific bipolar features. ٹھیک ہے, تو آپ لوگ اس سے بھی ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ جو بائیپولر ڈس آرڈر میں جو انکریز امپلسیوٹی یا انٹینشن ہے اسے ہم کریکٹرسٹک کس چیز سے کر رہے ہیں. ایلیویٹڈ موڈ مطلب ہائی موڈ ہمیشہ رہتا ہے, مطلب ہر ٹائم خوش رہنا وداؤٹ اینی ریزن ہنسنا, یا ایکسیسو ٹاک میں بھی ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, گرینڈیوسٹی بڑی بڑی باتیں کرنا, اینڈ ادر جو اسپیسیفک بائیپولر فیچرز ہے, بائیپولر کرائٹیریا ہے, وہ بیسکلی اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا چلڈرن ود اے ڈی ایچ ڈی میں شو سگنیفیکنٹ چینجز ان موڈ ود ان دا سیم ڈے. ٹھیک ہے, اچھا جو اے ڈی ایچ ڈی والے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا ایک کلیئر پکچر آپ کو دیتے ہیں, ایک کلیئر چینج آپ کو پتہ لگ جاتا ہے ان کے موڈ میں, جو کہ سیم ڈے میں جو ہے نا اس کی پاسبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سچ لیبلٹی جو ہے نا بیسیکلی ایکسیسو چینجز ان موڈ یا ایموشن ان کوئک سیشن کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ایک بندہ ہوتا ہے, آدھا 5-10 منٹ پہلے جو ہے وہ ایک جیسا ہوتا ہے, مطلب اس کے جو ہے موڈ ٹھیک رہتے ہیں, اس کے جو ایموشنز ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں, بٹ 5 منٹ میں ہی, یا 5 منٹ تو میں نے زیادہ بتایا ہے, ود ان منٹس سیکنڈز میں جو ہے نا ان کا کیا ہوتا ہے, ان کا وہ موڈ جو ہوتا ہے وہ بالکل شفٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایکسیسو چینج آ رہی ہوتی ہے موڈ میں اینڈ ایموشنز میں, اسے ہم لیبلٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اب جب جو اے ڈی ایچ ڈی میں جو لیبلٹی ہے, ٹھیک ہے, اسے ہم کیا کریں گے, اس ڈسٹنکٹ سچ لیبلٹی از ڈسٹنکٹ فرام اے مینک ایپیسوڈ. ٹھیک ہے, یہ جو ایکسیسو چینجز آ رہی ہیں موڈ اینڈ ایموشنز میں, جو کہ اے ڈی ایچ ڈی کی بات کر رہا ہوں, دیٹ از بیسیکلی ڈفرنٹ فرام اے مینک ایپیسوڈ. مینک مطلب بائیپولر ڈس آرڈر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, جو مینک ایپیسوڈ میں ہوتے ہیں ان میں ایٹ لیسٹ 4 or more days جو ہے ٹو بی اے کلینکل انڈیکیٹر آف بائیپولر ڈس آرڈر. ٹھیک ہے, تو ان میں جو ہے نا ایٹ لیسٹ 4 days اور مور ڈیز تک یہ لائبلٹی لاسٹ رہتی ہے, مطلب 4 or more days تک یہ لائبلٹی پریزنٹ رکھتی ہے, جو کہ کس چیز کا کلینکل انڈیکیٹر ہے, بائیپولر ڈس آرڈر کا انڈیکیٹر ہے. ایون اف بچوں میں بھی بائیپولر ڈس آرڈر ہو تو ان میں بھی جو ہے نا یہ انڈیکیشن ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی ان کی سیکنڈ وہ ہے ڈفرینسز ہے. ٹھیک ہے, بائیپولر ڈس آرڈر از ریئر ان پری ایڈولسنٹ. ٹھیک ہے, اب یہ ایک تھرڈ ڈفرینس ہے کہ اے ڈی ایچ ڈی جو ہے وہ پری ایڈولسنس یا تین ایجز میں کامن ہے یا بچوں میں, ویئر ایز بائیپولر ڈس آرڈر از ریئر, بہت کم ہے پری ایڈولسنس ایج میں. ٹھیک ہے, ایون وین سیویئر irritability are and anger are prominent, whereas ADHD is common among children and adolescents who display excessive anger and irritability. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا جو ہے نا ایک تھرڈ ڈفرینشیشن ہے جسے ہم اے ڈی ایچ ڈی اور بائیپولر کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. بائیپولر کیا ہے, بائیپولر ریئر ہے پری ایڈولسنس ایج میں, جس میں جو ہے نا سیویئر irritability اینڈ اینگر اگر پرومیننٹ بھی ہو تو تب بھی جا کے جو ہے نا اس کی جو ڈائگنوسس ہے وہ کافی حد تک ریئر رہتی ہے. ٹھیک ہے, اس ایج میں.
ہم نے کچھ ایج تک ویٹ کرنا ہوتا ہے اس کا ٹو ڈائگنوس اٹ. ویئر ایز جو اے ڈی ایچ ڈی ہے کامن ہوتا ہے بچوں میں اور ایڈولسنس میں، جو کہ ڈسپلے کرتے ہیں ایکسیسو اینگر اور اریٹیبلٹی کو، ٹینٹرمس کو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم ڈسرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن کے ساتھ انہیں اے ڈی ایچ ڈی کو وہ کریں گے، ڈفرینشیٹ کریں گے. اچھا، یہ ڈسرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن ڈس آرڈر جو ہے بیسیکلی یہ ڈس آرڈر ڈپریسو ڈس آرڈر، ڈپریسو ڈس آرڈرس کا جو چیپٹر ہے اس میں جو ہے نا سب سے پہلے اسی کا کرائٹیریا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈسرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن ڈس آرڈر جو ہے نا بیسیکلی کریکٹرائز ہوتا ہے کس چیز سے؟ پرویسو irritability. پرویسو مین frequent irritability. ٹھیک ہے، frequent tantrums. ٹھیک ہے، انٹالرنس آف فرسٹریشن. فرسٹریشن کی ریلیٹڈ تو ان کا بالکل ٹالرنس ہوتا ہی نہیں ہے، مطلب تھوڑا سا بھی فرسٹریٹ ہو تو بس برسٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں، موڈ ان کا جو ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے. بٹ امپلسونیس اینڈ ڈس آرگنائز اٹینشن آر ناٹ essential features. جو امپلسونیس ہے اینڈ ڈس آرگنائز اٹینشن یا ان اٹینشن جو اے ڈی ایچ ڈی میں ہوتی ہے، جو کہ اس کے اسینشیل فیچرس ہے، وہ بیسیکلی ڈسرپٹیو موڈ ڈس ریگولیشن ڈس آرڈر میں ڈسرپٹیو موڈ ریگولیشن ڈس آرڈر کا پرومیننٹ فیچر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک ڈیفرینشیشن تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. However, most children and adolescents with the disorder have symptoms that also meet criteria for ADHD, which is diagnosed separately. ٹھیک ہے. ہاں، یہ چنانچہ یہ ہے کہ جو میجورٹی آف بچے اور ایڈولسنٹ ہیں with the disruptive mood dysregulation disorder, they also meet criteria for ADHD, جس کے بیس پہ ہم الگ ڈائگنوسس پھر بناتے ہیں، مطلب disruptive mood dysregulation disorder بھی and ADHD بھی if criteria is meeting for the both disorder. ٹھیک ہے. اچھا، substance use disorder. Differentiating ADHD from substance use disorder may be problematic if the first presentation of ADHD symptoms follow the onset of abuse or frequent use. ٹھیک ہے. اچھا، تھوڑا سا سم ٹائم سبسٹانس ابیوز میں تھوڑا سا ہمیں مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، دیٹ اے ڈی ایچ ڈی کو اس سے ڈفرینشیٹ کرنا، اسپیشلی جب اے ڈی ایچ ڈی کی جو فرسٹ پریزنٹیشن آف سمپٹم ہو. ٹھیک ہے، وہ سبسٹانس یوز کرنے کے بعد آ جائے. ٹھیک ہے، یا فریکوینٹ یوز آف سبسٹانس، مطلب کینیبس، الکوہل، اوپیڈ، یہ وغیرہ اس کے یوز کرنے کے بعد اگر فرسٹ سمپٹمس اے ڈی ایچ ڈی کے آ جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا ڈفرینشیشن مشکل ہو جاتا ہے. پھر ہم سوچتے ہیں کہ ویدر یہ جو بیماری آئی ہے اے ڈی ایچ ڈی کی، یہ سبسٹانس انڈیوسڈ ہے، مطلب جو چرس، الکوہل وغیرہ یا افیم وغیرہ یا ہیروین وغیرہ اس بندے نے لی ہے، یہ اے ڈی ایچ ڈی کے سمپٹم ویدر اس کی وجہ سے آئے ہیں یا نہیں، پہلے سے کوئی وہ کریکٹرسٹک تھے اس بندے میں اے ڈی ایچ ڈی کے. ٹھیک ہے. کلیئر ایویڈنس آف اے ڈی ایچ ڈی before substance misuse from informants or previous record may be essential for differential diagnosis. ٹھیک ہے، وہی بات ہوئی کہ ہمیں کلیئر ایویڈنس کی ضرورت ہوگی اے ڈی ایچ ڈی کے، اور وہ ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ ہم ان کے انفارمنٹس جو ہوتے ہیں، ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں، ان کے جو فرینڈز وغیرہ ہوتے ہیں، یا ان کے اسکول سرکل وغیرہ ہو گئی، وہاں سے جو ہے نا پھر جا کے ہم ان کی ہسٹری کلیکٹ کرتے ہیں اور فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویدر سبسٹانس مس یوز کرنے سے پہلے ان میں اے ڈی ایچ ڈی کے سمپٹم تھے یا نہیں تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد پرسنالٹی ڈس آرڈر سے ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے اے ڈی ایچ ڈی کو. ٹھیک ہے. ان ایڈولسنٹ یا ایڈلٹس میں اگر ہم دیکھیں تو اٹ may be difficult to distinguish ADHD from borderline personality disorder, narcissistic personality disorder and other personality disorder. کیوں؟ کیونکہ ان ڈسآرڈرز میں بھی جو ہے نا دے ٹینڈ ٹو شیئر دا فیچر آف ڈس آرگنائزیشن، سوشل انٹروسیونیس. ٹھیک ہے. انٹروسیونیس کو جانتے ہیں؟ نو سر. انٹروسیونیس جو ہے نا ان ویلکم بیہیویئر ہوتے ہیں جو کہ آپ کے کنٹرول میں ہوتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ان ویلکم تھاٹس یا ان ویلکم بیہیویئر، جس طرح وہمی لوگ نہیں ہوتے، ان کے سوچ کو جو ہے نا ہم انٹروسیو تھاٹس کہتے ہیں، مطلب انسٹاپیبل تھاٹس، ان ویلکم تھاٹس، مطلب وہ آپ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ
تھاٹس جو ہیں آپ کے مائنڈ میں آ جائے بٹ اسٹل دے آر پریزنٹ دیئر. ٹھیک ہے. تو سیم لائک از دا سوشل انٹروسیونیس, ایک ان ویلکم سوشل بیہیویئر. ٹھیک ہے. تو یہ ڈس آرڈر بھی جو ہے نا کیا شیئر کرتے ہیں, فیچرز آف ڈس آرگنائزیشن, سوشل انٹروسیونیس, لائک ایک ایسا بیہیویئر ہوتا ہے جو کہ دوسروں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایموشنل ڈس ریگولیشن ہوتی ہے اس کی, اینڈ ایموشنل ڈس ریگولیشن کے ساتھ ساتھ ان کی کوگنیٹو ڈس ریگولیشن ہوتی ہے. کوگنیٹو از ریلیٹڈ ٹو یور تھاٹس. ٹھیک ہے. تو ان کی جو تھاٹ پروسیس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس میں ڈس ریگولیٹری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. پرسنالٹی ڈس آرڈر والا. تو کیا کہتے ہیں چنانچہ اے ڈی ایچ ڈی از ناٹ کریکٹرائزڈ بائی فیئر آف ابینڈمنٹ. فیئر آف ابینڈمنٹ, ابینڈمنٹ کیا, ابینڈمنٹ بیسیکلی اسے کہتے ہیں ریجیکشن وغیرہ, یا سیلف انجری وغیرہ ہو گئی ہے, یا ایکسٹریم ایمبیولنس. ایمبیولنس مین شک و شبہ میں جب انسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہر چیز کے ریلیٹڈ جب شک کرتا ہے, ڈاؤٹ فل ہوتا ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ چیز بیسیکلی جو کریکٹر پرسنالٹی کا وہ ہے, پرسنالٹی ڈس آرڈرس کی کریکٹرسٹک ہے, یہ بیسیکلی اے ڈی ایچ ڈی میں پریزنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اٹ may take extend clinical observation. اس میں جو ہے نا ہمیں کون سی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, کلینکل آبزرویشن کی. انفارمنٹ انٹرویو, جو ان کے ساتھ انفارمنٹس ہوتے ہیں, کیئررس کی بات ہو رہی ہے, گھر والے ہو گئے ہیں یا فرینڈ وغیرہ ہو گئے, ان سے انٹرویو کرتے ہیں. ڈیٹیل ہسٹری ہم کلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم پھر جا کے کیا کریں, ڈسٹنگش کریں, ڈفرینشیٹ کریں اے ڈی ایچ ڈی کے امپلسونیس کو, سوشل انٹروسیو اور اناپروپریٹ بیہیویئر کو, from narcissistic, aggressive or dominating behavior to make their differential diagnosis. ٹھیک ہے. تو جب ڈیٹیل انفارمنٹ انٹرویو کلینکل آبزرویشن ہم کر لیتے ہیں تو اس کی بیس پہ ہم بیسیکلی اے ڈی ایچ ڈی کے جو امپلسو, سوشل انٹروسیو اور اناپروپریٹ بیہیویئر ہے اسے پھر جا کے ہم ایزیلی ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں پرسنالٹی ڈس آرڈر سے. ٹھیک ہے. پرسنالٹی ڈس آرڈر میں پھر اپنی 9 ڈس آرڈرس ہیں, اور وہ 9 ڈس آرڈر کلسٹر اے بی سی میں ڈیوائڈ ہوئے ہیں. ٹھیک. اے ڈی ایچ ڈی از ناٹ ڈائگنوز اف دا سمپٹمز آف اٹینشن اینڈ ہائپر ایکٹیویٹی اگر ایکسکلوسively ڈیورنگ دا کورس آف سائیکوٹک ڈس آرڈر. ٹھیک ہے. اس ٹائم ہم اے ڈی ایچ ڈی کی ڈائگنوسس نہیں دے کے اگر ہم سمجھتے ہیں کہ جو سمپٹمز آف ان اٹینشن اور ہائپر ایکٹیویٹی ہے وہ کس چیز کی وجہ سے آ رہی ہے, سائیکوٹک ڈس آرڈر کی وجہ سے آ رہی ہے. سائیکوٹک ڈس آرڈر جو اسکیزوفرینیا وغیرہ ہو گئی ہے, یہ چیزیں. میڈیکیشن انڈیوس سمپٹمز آف اے ڈی ایچ ڈی, اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا میڈیکیشن کی وجہ سے اے ڈی ایچ ڈی کے سمپٹم آ رہے ہیں تو اس دوران پھر ہم جا کے اے ڈی ایچ ڈی کی وہ نہیں دیں گے, ڈائگنوسس نہیں دیں گے, بلکہ ہم ڈائگنوسس میڈیکل یا میڈیکیشن انڈیوس سمپٹمز آف اے ڈی ایچ ڈی کی ڈائگنوسس دیں گے. ٹھیک ہے. نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر سے ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے. ارلی میجر نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈر سچ ایز ڈیمینشیا, جس میں لاس آف میموری اسٹارٹ ہو جاتی ہے, اینڈ اور مائلڈ کوگنیٹو disorder are not known to be associated with ADHD. Like neurocognitive disorder, their symptoms are not actually associated with ADHD but may present with similar clinical features. But دونوں ایک ساتھ وہ ہو سکتے ہیں, present ہو سکتے ہیں. These conditions are distinguished from ADHD by their late onset. ٹھیک ہے. لیٹ آنسٹ مین اے ڈی ایچ ڈی جو ہے نا وہ ارلی ایجز میں آتے ہیں, اینڈ نیورو کوگنیٹو ڈس آرڈرز جو ہے وہ لیٹ ایجز میں آتے ہیں. تو اٹ از دا point where we can differentiate neurocognitive disorder from ADHD. And ADHD and neurocognitive disorder جو ہے ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ دونوں ڈس آرڈر ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں, بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ڈس آرڈر ایٹ دا سیم ٹائم ایک بندے میں ڈائگنوس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کلیئر ہے؟ یس سر. یہ بس تھا آپ لوگ کو آج کا سیشن 1 سے پہلے جتنا کورس تھا وہ ہم نے کر لیا ہے. باقی جو ہماری 3 کلاسز مس ہوئی ہیں تو وہ ویکلی وائز بس ہم ایک ایک کلاس جو ہے ایکسٹرا لیا کریں گے. 3 کلاسز رہتے ہیں تو ڈیولپمنٹل کی بھی 3 کلاسز ہم لے لیں گے, ایک ایک ویک میں ایک ایک کلاس ہر سبجیکٹ کا. تو اس طرح انشاءاللہ 3 ویکس میں ہمارے جو کلاسز مس ہوئے تھے وہ بھی کور ہو جائیں گے, اور آپ لوگ کا کورس بھی کافی حد تک وہ آ جائے گا, کور اپ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. کورس تو ان ڈیٹیل ہے, تو آپ لوگ جو ہے نا بس اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں, اور جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا موٹیویشن کے لیے
کہ ہر دن جو ہے ایک بیماری ڈائگنوسٹک کرائٹیریا سے لے کے ڈفرینشیل ڈائگنوسس تک مسٹ پڑھا کریں. جو ہیڈنگز میں کور کرتا ہوں ہر بیماری کا جو ہے وہ ہیڈنگز ایٹ لیسٹ آپ لوگ 6 سیمسٹر میں کور کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ آن لائن کلاسز کا کچھ پتہ نہیں چلتا, سم ٹائم ہماری اپنی موٹیویشن بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے فار لائک لینی تو ہے, بٹ جو جس ہم فزیکلی جو ہے نا جو ہماری موٹیویشن ہوتی ہے اس طرح گھروں میں آنیسٹلی اسپیکنگ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو ہم اگر نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے نا میں تو آپ لوگوں کو جو ہے نا ایک ایک چیز سمجھاؤں گا, ٹھیک ہے, ویدر وہ ہارڈ ٹف ورڈس ہو یا ٹرمینالوجیز ہو, بٹ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کا کلینکل سائٹ اسٹارٹ ہوا ہے تو آپ ایٹ لیسٹ ایک ڈائگنوسس ایک بیماری کی ڈائگنوسٹک کرائٹیریا سے لے کے ڈفرینشیل تک مسٹ ہر دن جو ہے نا ایک مسٹ کیا کریں. تو اگر آپ ایک دن میں ایک کیا کریں نا تو 30 دن میں تقریباً 30 ڈس آرڈر آپ لوگ کور کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھے اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس کے ساتھ چلیں گے تو آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا. آپ لوگ ود ان بی ایس میں جو ہے نا آپ لوگ سارا ڈی ایس ایم کور کر سکتے ہیں, یاد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. چلے اور کوئی وہ ہو تو میں نے سلائڈس اس کی شیئر کر دی ہے, اور کوئی کویسچن وغیرہ ہو تو پھر آپ لوگ مجھ سے واٹس ایپ پہ انڈیویجولی یا گروپ میں پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک. چلے